السلام علیکم۔ سورۃ الکہف پڑھنے کے فائدے اور فضیلتیں۔ 15ویں اور 16ویں پارے میں موجود سورہ کہف مکی ہے۔ اس میں 110 آیات، 12 رکوع، 1567 کلمات اور 6460 حروف ہیں۔ اس سورت میں اصحاب الکہف والرقیم کا واقعہ بیان ہوا ہے، اس لیے اس کا نام ہی سورۃ الکہف ہو گیا۔ مشرکین مکہ نے یہودیوں کے ایما پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 سوال پوچھے تھے۔ ان میں سے ایک روح، دوسرا اصحاب کہف اور تیسرا ذوالقرنین کے متعلق تھا۔ ان کا خیال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سوالات کے جوابات نہیں دے سکے تو آپ کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کا موقع ہاتھ آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں سوالوں کے جواب دے کر مخالفین کے منہ بند کر دیے۔ گزشتہ سورت بنی اسرائیل میں روح کا بیان ہے اور اس سورت میں اصحاب کہف اور ذوالقرنین کا۔ اس طرح یہ سورت گزشتہ سورت کے ساتھ مربوط ہے۔ جب سورہ کہف نازل ہوئی، حضرت انس سے روایت ہے کہ سورہ کہف جب نازل ہوئی اس کے ساتھ 70,000 فرشتے تھے۔ ابو اسحاق بیان کرتے ہیں کہ میں نے برا بن عازب کو یہ کہتے سنا کہ ایک شخص نے نماز میں سورہ کہف پڑھی۔ اس کے گھر میں ایک گھوڑا بندھا ہوا تھا، وہ بھٹکنے لگا۔ جب اس نے سلام پھیرا تو دیکھا کہ ایک ابر کا ٹکڑا اس پر سایہ فکن ہے۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فلاں پڑھتا جا، اس لیے کہ یہ سکینہ قرآن پاک کی وجہ سے نازل ہوئی تھی۔ سورہ کہف کی فضیلت۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ سورہ کہف، جسے تورات میں حائلہ کہا گیا ہے، یہ اپنے قاری اور جہنم کے درمیان حائل ہو جاتی ہے۔ حضرت معاذ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سورۃ کہف کا ابتدائی اور آخری حصہ پڑھ لیا کرے، اس کے لیے پاؤں سے سر تک نور ہوگا، اور جو مکمل سورہ کہف پڑھ لے، اس کے لیے آسمان و زمین کے درمیان نور بھر جائے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ جس نے سورہ کہف پڑھی وہ 3 دن تک گناہوں سے محفوظ رہے گا۔ سورہ کہف کی 10 آیتوں کی فضیلت۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جس نے سوتے وقت سورہ کہف کی 10 آیتیں پڑھیں وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا، اور جس نے سوتے وقت سورۃ کہف کی آخری آیتیں پڑھیں قیامت کے دن وہ سرتاپا نور ہوگا۔ کنز الایمان۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میری امت پر سورہ کہف کی آخری آیتوں کے سوا کچھ نازل نہ ہوتا تب بھی یہی ان کے لیے کافی تھی۔ حضرت برا سے روایت ہے کہ جس نے سورۃ کہف کی 10 آیتیں پڑھی وہ سرتاپا ایمان سے لبریز ہو جائے گا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جس نے سورۃ کہف اس طرح پڑھی جیسے وہ نازل ہوئی تھی، قیامت کے دن اس کے مقام سے مکے تک نور ہی نور ہوگا، اور جس نے اس کی آخری 10 آیتیں پڑھ لیں اور پھر دجال آ گیا تو وہ اس پر قادر نہ ہو سکے گا۔ حضرت خالد بن ولید ماد فرماتے ہیں، جو شخص سورۃ کہف کی 10 آیتوں کی تلاوت کرے وہ دجال سے خوفزدہ نہیں ہوگا۔ روایت ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورۃ کہف کی ابتدائی 3 آیتیں پڑھی وہ دجال کے فتنے سے محفوظ کر دیا گیا۔ ابو داؤد میں شریف میں ہے، روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں حفظ کیں وہ دجال کے فتنے سے محفوظ کر دیا جائے گا۔ امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ اسی طرح ہشام الدستوائی نے قتادہ سے روایت کیا ہے کہ سوائے اس کے انہوں نے کہا کہ جس نے سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں یاد کیں، جبکہ شعبہ نے اپنی روایت میں سورۃ کہف کے آخر کا ذکر کیا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں، جو شخص جمعے کی رات میں سورہ کہف کی تلاوت کرے گا، یہ سورت اس کے اور خانہ کعبہ کے درمیان نور بن جائے گی۔ جمعے کے دن سورۃ کہف کی تلاوت
جس نے جمعے کے دن سورۃ کہف پڑھی وہ 8 دن تک ہر فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اگر دجال نکلا تو اس سے بھی مامون رہے گا۔ حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ جس نے جمعے کے دن سورۃ کہف پڑھی اس کے قدموں سے آسمان تک نور چمکے گا، جو قیامت کے دن اس کے لیے روشن ہو جائے گا اور اس کے لیے دونوں جمعوں کے درمیانی گناہوں کی بخشش کر دی جائے گی۔ زر بن حبیش فرماتے ہیں جو شخص سورۃ کہف کی آخری آیتیں اس مقصد کے لیے پڑھے کہ رات میں جس وقت چاہے بیدار ہو جائے تو وہ اسی وقت بیدار ہو جائے گا۔ عبدہ نامی راوی فرماتے ہیں ہم نے اس کا تجربہ کیا اور اسے ایسا ہی پایا ہے۔